ماضی میں کراچی کے چند علاقے ایسے تھے جن کا نام سن کر لوگوں کا خون خشک ہو جایا کرتا تھا۔ ان علاقوں کی دہشت اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی ان علاقوں میں جانے کے لیے 100 بار سوچا کرتا تھا۔ وہاں لاقانونیت کا ایسا راج تھا کہ پولیس بھی ان علاقوں میں داخل ہونے سے گھبرایا کرتی تھی۔ قتل، اغوا، تشدد اور نہ جانے کیا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا ان علاقوں میں۔ کراچی کے یہ علاقے صرف علاقے نہیں تھے بلکہ ایک جیتے جاگتے شہر کی حقیقت تھی۔ کیسے طاقت اور دولت کی ہوس نے روشنیوں اور امیدوں کے شہر کو اندھیروں بھرا قبرستان بنا دیا، اور کس طرح جیتے جاگتے انسانوں کی بستیاں خوف کی علامت بنتی چلی گئی۔ ان علاقوں کی تاریک راہوں میں ہزاروں شہری بے موت مارے گئے اور یہ علاقے بنے کراچی کی قتل گاہیں۔ کراچی کے وہ علاقے تو قتل گاہوں سے بھی اوپر کی کوئی بات تھی۔ بے حسی کا عالم یہ تھا کہ اداروں میں یہ پوچھا جاتا تھا کہ آج کا اسکور کیا ہے۔ اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل اور کیا ہو سکتی تھی؟ سوچئے ان علاقوں کی دہشت کیسی ہوگی جہاں سے بوری بند لاشیں، ڈرل کی ہوئی لاشیں، چیرہ لگائی ہوئی لاشیں، لکڑی کاٹنے والے آروں سے کٹی ہوئی لاشیں ملا کرتی تھیں۔ یوں تو اس کی بہت سی وجوہات تھی، لیکن ایک بنیادی وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد کراچی میں بسنے والوں کی سیاسی شناخت کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے زمانے میں جب الیکشن ہوا تھا تو کراچی کی اکثریت اور خاص طور پر مخصوص لوگوں کی اکثریت جو ہندوستان سے ہجرت کرنے کے بعد کراچی میں آ کر بسے تھے، ان سب کے سینٹیمنٹس محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے طاقتور حلقوں نے لوگوں کے اس سیاسی اور لسانی رجحانات کو تبدیل کرنے کی ٹھانی، اور یہی وہ آغاز تھا، یہی وہ سوچ تھی جس نے کراچی کے اندر اسلحے کی فراہمی کی، جن سے کراچی کے علاقوں میں تشدد کی عمارتیں قائم ہونے لگیں۔ شہر میں ڈرگ کلچر متعارف ہوا اور ایسے جرائم پیشہ عناصر کو پروان چڑھایا گیا جو چھوٹے چھوٹے جرم کرتے کرتے کراچی کے علاقوں کو قتل گاہوں میں تبدیل کرتے چلے گئے، اور یہی آغاز کراچی کا انجام بن گیا۔ ایک دور تھا جب کراچی کے یہ علاقے دہشت کی بدترین علامت بنے ہوئے تھے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں کراچی کے ان چند علاقوں کی جو ایک زمانے میں خوف اور دہشت کی بدترین علامت بنے ہوئے تھے۔ کھجی گراؤنڈ ایک ایسا کھیل کا میدان تھا جو مختص تو کیا گیا تھا کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی کھیلنے کے لیے، لیکن اس میدان میں صرف ایک ہی کھیل کھیلا گیا، اور وہ تھا موت کا کھیل، جو ایک طویل عرصے تک کھیلا جاتا رہا۔ سن 1988 میں یہ ایک بہت اچھا کھیل کا میدان تھا اور کھجی گراؤنڈ کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ سن 1988 میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اس گراؤنڈ کو کمیونٹی کمپلیکس بنانے کا منصوبہ منظور کیا، جسے 2 سال میں مکمل کیا جانا تھا، لیکن وہ 2 سالہ منصوبہ تو کبھی مکمل نہ ہو سکا، لیکن کئی سالوں تک اس گراؤنڈ سے گونجنے والی دل خراش چیخیں رات رات بھر لوگوں کو سننے میں آتی رہیں، اور آج تک وہ گراؤنڈ انسانوں کی اس خون کی بو سے، اس خوف کی دہشت سے نکل نہیں پایا۔ یہ گراؤنڈ ایک ایسے علاقے میں موجود تھا جہاں زیادہ تر آبادی اردو بولنے والوں کی تھی، تو یہ کھجی گراؤنڈ MQM کی دسترس میں آ گیا تھا۔ ڈرل مشین سے جسموں میں سوراخ کرنے کی، گولیاں مارنے کی اور لاشوں کو بوری میں بند کرنے کی کارروائیاں، یہ سارے کام اس گراؤنڈ میں ہونے لگے تھے۔ جب حالات صحیح ہو گئے تو اس کے بعد رات تو بڑی دور کی بات تھی، دن میں بھی کوئی اس گراؤنڈ کے باہر سے گزرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب کھجی گراؤنڈ سے کوئی لاش نہ ملی ہو۔ کھجی گراؤنڈ کے کچھ مخصوص جگہ ایسی ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر لاشیں لٹکی ہوئی ہوتی تھی، یا تو ان کو اس جگہ پر تشدد کر کے قتل کر دیا گیا ہوتا تھا، یا ان کے جسموں کے کٹے ہوئے اعضاء لٹکا دیے جاتے تھے۔
یا انہیں بوری میں بند کر کے مار کر ان کی بوریاں وہاں پر پھینک دی جاتی تھیں۔ سن 1990 کی دہائی میں کتنی ہی ایسی لاشیں وہاں سے ملی ہیں جو جلی ہوئی تھی، جھلسی ہوئی تھی اور ان کی شناخت نہ ہو سکی۔ گراؤنڈ کے ساتھ ہی قبرستان بھی بنا ہوا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کچھ کو تو مار کر وہیں دفنا دیا جاتا تھا جن کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں کسی کو نہ پتہ چلے کہ ان کو اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے، تو وہاں لوگوں کو مارا بھی گیا، دفنایا بھی گیا، کہ صرف خوف دکھانے کے لیے کہ اگر ایک پارٹی کے لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی تو آپ کا یہ حال ہوگا کہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ کھجی گراؤنڈ کے ساتھ بنی ہوئی اسکول کی ایک عمارت بھی جرائم پیشہ افراد کے قبضے میں آ گئی تھی، اور پھر اس عمارت نے ایک بھیانک عقوبت خانے کی شکل اختیار کر لی تھی، اور یہ سارے بھیانک جرائم اس اسکول میں ہی سر انجام ہوا کرتے تھے۔ اس اسکول میں داخل ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ اس کے چاروں طرف گہری خندقیں کھود دی گئی تھیں۔ سن 1999 میں ایس ایچ او چودھری اسلم نے ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف جب آپریشن کو لیڈ کیا تھا تو اس وقت ان خندقوں پر لوہے کی شیٹ ڈال کر ان گڑھوں کو عبور کیا گیا تھا۔ ابتدا میں کھجی گراؤنڈ میں تشدد کے لیے سیاسی مخالفین کو ہی لایا جاتا تھا، لیکن آگے چل کر یہ ایریا اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کا بھی مرکز بن گیا تھا۔ لوگوں کو وہاں لا کر انہیں سمجھایا جاتا تھا کہ اگر وہ ان کی بات مان لیتے ہیں تو صحیح ہے اور ان کی جان بخشی ہو جائے گی، اور اگر وہ بات ماننے سے انکار کرتے تو ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کو وہیں پر مار دیا جاتا تھا۔ اس کھجی گراؤنڈ میں حال یہ رہا تھا کہ شوٹرز یہاں نشانے بازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ ایک عینی شاہدی کے مطابق ایک روز اس نے دیکھا کہ ایک لوہے کا کھمبا تھا اور اس کھمبے پر ایک نوجوان لڑکے کو، جس نے پینٹ شرٹ زیب تن کیا ہوا تھا، رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ وہاں 4 لڑکے کھڑے ہوئے نشانہ لے رہے تھے۔ عینی شاہد کے مطابق ان کی آوازیں وہ واضح طور پر سن رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آوازیں سن کر وہ کتنے ہی کرب میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ لڑکے ہنسی مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے تھے کہ سر پر نشانہ تم لوگے یا دل پر نشانہ میں لوں۔ تو وہ ظالم لوگ اس جاندار انسان پر اپنے نشانے لگانے کی مشق کر رہے تھے۔ تو ایسی سفاکیت ہوا کرتی تھی کبھی کھجی گراؤنڈ میں۔ کراچی کا انتہائی گنجان آباد علاقہ لیاری ایک عرصے تک خوف اور دہشت کی علامت بنا رہا۔ ڈرگ سپلائرز کی آماجگاہ، جہاں گینگز کی آپس کی لڑائی، پولیس اور رینجرز کے ہاتھوں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ اس لیاری کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے شیرو اور دادل سے۔ شیرو اور دادل کراچی کے سینماؤں میں ٹکٹ بلیک میں فروخت کیا کرتے تھے، چھوٹی موٹی بدماشی بھی کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی 5، 10، 20 روپے دے کر ان سے یہ فیصلہ کروا لیا کرتا تھا کہ فلاں شخص نے مجھے مارا ہے، آپ اس سے بدلہ لیں اور اس شخص کی پٹائی کریں۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1950 میں، پاکستان بننے کے 3 سال بعد۔ چھوٹے موٹے ٹکٹ بلیک کرنے سے بات بڑھی اور بات منشیات تک پہنچی، پھر رمی کلب تک نوبت آئی، اس کے بعد سٹے کے اڈے قائم ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اسلحے کی اسمگلنگ، اسلحے کی خرید و فروخت تک چلے گئے، اور جب ہاتھ میں اسلحہ آیا تو پھر قتل و غارت گری کا ایک نہ رکنے والا دور شروع ہو گیا۔ اسلحے کی ریل پیل، اسمگلنگ کے سامان اور منشیات نے اس علاقے کو بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ حالانکہ ایک وقت تھا جب لیاری کی تاریخی، جغرافیائی اور سیاسی اہمیت اسے کراچی کے تمام دوسرے علاقوں سے ممتاز کرتی تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی لیاری سیاسی طور پر ایک متحرک علاقہ مانا جاتا تھا۔ لیاری کے 8 چوک پر گاندھی جی نے جلسے کیے تھے۔ اس کے علاوہ جواہر لال نہرو نے بھی ایک جلسہ 8 چوک پر کیا تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی جو بندرگاہ، پورٹ اور پورٹ سے ملحقہ علاقہ تھا، جس میں کھارا در، میٹھا در، کچی آبادی، میمن آبادی، مکرانی اور بلوچوں کی آبادی، بلوچستان کی وجہ سے یہ جو آبادیاں تھیں یہاں کی مقامی آبادیاں سمجھی جاتی تھیں، اور ان آبادیوں میں بسنے والے لوگ سیاسی طور پر بہت متحرک سمجھے جاتے تھے۔ جب پاکستان کی اشرافیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دارالحکومت کراچی سے منتقل کر کر اسلام آباد لے جایا جائے گا، تو اس کے بعد حکام بالا کی اس علاقے سے توجہ ختم ہو گئی تھی، اور اس توجہ کے محدود ہونے کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا دور شروع ہوا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تنازع تھا جنرل محمد ضیاء الحق کے ساتھ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے اس علاقے کے لوگوں کو منشیات کی طرف راغب کر کے یہاں ڈرگ منی کا پھیلاؤ کر کر لیاری کے مکینوں کی سیاسی سمجھ بوجھ کو ختم کرنے کی حکمت عملی شامل رہی تھی۔ رحمان ڈکیت، بابا لاڈلا، عزیر بلوچ اور ارشد پپو سمیت بہت سے گینگسٹر لیاری میں ہی پروان چڑھے اور ایک عرصے تک لیاری پر راج کیا، لیکن ان تمام جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کے لیے پولیس اس وقت فعال ہوئی جب آگ لگنے لگی گھر کو گھر کے چراغ سے۔ پولیس کے سپاہی اور افسران اغوا ہونے لگے، اور بھتہ لینے کے لیے نہیں بلکہ انہیں مارنے کے لیے اغوا کیا جانے لگا۔ تب پولیس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان جرائم پسند عناصر کا صفایا کرنا بہت ضروری ہے، اور پولیس کا یہ فیصلہ کراچی شہر کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کی بقا کے حصول کے لیے تھا۔ چاہے پورا شہر قتل گاہ بنا ہوا تھا، اس وجہ سے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے آپریشن شروع کیا گیا۔ انسپکٹر چودھری اسلم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی کہ کون سا گینگسٹر شہر میں کہاں رہتا ہے، لیاری میں کہاں رہتا ہے۔ انسپکٹر راؤ انوار سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ پولیس کے اپنے تحفظ کی جب بات آئی تو یہ آپریشن لیاری کی ان پتلی پتلی گلیوں میں بھی بھرپور طریقے سے شروع ہوا۔ پولیس لیاری میں جرائم پیشہ افراد کی صفائی کا ارادہ تو کر چکی تھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ لیاری میں کئی نوجوان دن دہاڑے اس شک کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے کہ وہ غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار ہیں۔ یہاں لیاری میں سلیپر سیلز بھی موجود ہیں جو غیر ملکی فنڈنگ پر قائم تھے۔ یہ کوئی چھوٹا اور معمولی قسم کا نیٹ ورک نہیں تھا۔ جب عزیر بلوچ کو دبئی میں ریڈ وارنٹ پر انٹرپول کے ذریعے دبئی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن وہ وہاں سے ریلیز ہونے ہی والا تھا، رہا ہوا ہی چاہتا تھا کہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے مداخلت کی اور عزیر بلوچ کو پاکستان بلوا لیا گیا۔ لیاری میں گینگز تو آپس میں لڑتے ہی رہے، لیکن یہ علاقہ سیاسی تنازعات کو ہوا دینے کے لیے بھی استعمال ہوا تھا۔ سن 2009 میں جب رحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت کا قتل ہوا تھا، اور 10 اگست سن 2009 میں جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، تو اس کے بعد جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس سارے معاملے کا انتقام اور کارروائی کا رخ MQM کی جانب موڑ دیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ بلوچ اور اردو بولنے والوں کے درمیان ہونے والے تنازعات اب ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ کانفلکٹ ریزالو ہونے جا رہا ہے، اور یہ کہنا کہ یہ کانفلکٹ ریزالو ہونے جا رہا ہے ہونے کا مطلب یہ کہ اب یہ کانفلکٹ بڑھنے جا رہا تھا۔ اسلحہ، منشیات، ریتی بجری اور دمبا کڑاہی، یہ ہے کراچی کے علاقے سوراب گڑھ میں واقع الآصف اسکوائر کی شہرت۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے رہائشیوں کو جینز کی پینٹ اور پولیس کی وردی دونوں ناپسند تھی۔ اسمگلڈ امپورٹڈ بوسکی سے لے کر راکٹ لانچر تک سب کچھ یہاں کھلے عام ملتا رہا۔ الآصف اسکوائر کراچی شہر کا ایک انٹری پوائنٹ تھا جو ماضی میں سپر ہائی وے کی باڑہ مارکیٹ کے نام سے مشہور تھا۔
لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک مخصوص قومیت کی آبادی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا گیا، اور پھر یہ الآصف فلیٹ کا سب سے بڑا پروجیکٹ جب تعمیر ہوا تھا تو اسی آبادی نے ان فلیٹوں پر قبضہ کر کے ان فلیٹوں میں منشیات کے اڈے قائم کر دیے تھے۔ وہاں اسلحے کی خرید و فروخت عام ہوا کرتی تھی۔ جو جرائم پیشہ افغانی شہری اس جگہ آ کر آباد ہوئے تھے اور ان کے ذریعے ہی اسلحہ، ہیروئن اور منشیات پورے کراچی شہر میں پھیلتا چلا گیا۔ الآصف اسکوائر پر چونکہ افغان کیمپ بھی قائم کیا گیا تھا اور اس جگہ کو منی افغانستان بھی کہا جاتا تھا، وہاں پر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک نو گو ایریا بن چکا تھا اور اس کے اندر جانا کسی کو بھی الاؤڈ نہیں تھا۔ رات میں الآصف اسکوائر کے عقب میں، جہاں پر انڈس پلازا بھی پڑتا ہے، جو ہمیشہ سے نو گو ایریا تھا، وہاں عام سا معمولی سا کام کرنے والا بھی لمبی لمبی بالوں والی وگ پہن کر گلے میں ایس ایم جی کاندھوں پر لٹکائے گھوما کرتے تھے، جس سے اس علاقے کا اندازہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس علاقے کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ افغانستان جیسا نظر آنے لگتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے پولیس اس علاقے میں ایک اطلاع پر وہاں چلی گئی، ورزی میں چلی گئی تھی کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، تو دن دہاڑے ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کی اضافی نفری کو بھی اندر پہنچنے میں بہت زیادہ دقت پیش آئی تھی۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں اس وقت خوف بالکل نہیں تھا اور پولیس والوں کو بھی قتل کرنے میں انہوں نے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ الآصف اسکوائر کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح سیاسی مفادات کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا۔ دراصل الآصف اسکوائر اس وقت وجہ شہرت بنا جب ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین حیدرآباد ایک جلسہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس ایم کیو ایم کے قافلے پر الآصف اسکوائر سے براہ راست لوگوں پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے درجنوں افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے یہاں کا علاقہ بھی ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ اس دور میں اردو بولنے والا کاٹن کے کرتا شلوار میں، جینز کی پینٹ میں اگر کسی کو بحالت مجبوری اس علاقے سے گزرنا بھی پڑتا تھا تو وہ گھر سے تمام قرآنی آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کے بعد ہی خوفزدہ انداز میں اس علاقے سے گزرتا تھا۔ الآصف اسکوائر کے فلیٹوں میں چھپ کر دہشت گردوں نے مذہبی فرقہ واریت کی آنکھ کو بھی خوب دہکایا۔ ایک مذہبی گروپ کا جب وہاں سے گزر ہوا کرتا تھا تو دوسرے مذہبی گروپ کی طرف سے ان پر براہ راست فائرنگ کی جاتی تھی، اور فائرنگ کا سلسلہ سوراب گوٹ سے شروع ہوتا تھا، الآصف اسکوائر تک آتا تھا اور پھر افغان بستی تک جا پہنچتا تھا، اور دوسرا گروپ جو ہوتا تھا وہ ان کے ٹرکوں کے اڈوں، پیٹرول کے اڈوں کو نظر آتش کیا کرتے تھے۔ کراچی کی جو سیاسی شناخت تھی اسے جب ریاست نے تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اپنے مفاد میں اسے لانے کی کوشش کی تو اس کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے وہ بہت ہی غیر جمہوری طریقے تھے۔ اس وجہ سے کراچی کی جو لسانی ہم آہنگی تھی اسے شدید دھچکا پہنچا اور وہ پوری طرح سے مسخ ہو گئی۔ کراچی کے اندر پاکٹس کو سیٹل کروایا گیا۔ کراچی کے جو انٹری پوائنٹ تھے ان داخلی راستوں پر نان کراچیائٹس کو باہر سے لا کر بسایا گیا۔ جیسے نیشنل ہائی وے پر آبادیاں ہیں، جیسے ناردرن بائی پاس پر آبادیاں ہیں، جتنے بھی کراچی کے انٹرنس اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں تو وہاں پر ایک نان کراچیائٹس کا فوکس نظر آتا ہے۔ تو یہ جو کوشش تھی کراچی کو ایک غیر جمہوری انداز میں قابو کرنے کی، شاید یہ سب اسی کا رد عمل تھا۔ اور ایک زمانے میں جو ایم کیو ایم کا بیانیہ تھا کہ کراچی کو ایک کولونیل اسٹیٹ کی طرح سے چلایا گیا تھا، جو بالکل صحیح بات تھی۔ یہ کراچی کی سیاست کا ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ کراچی میں جب جب سیاست ہوئی ہے وہ مقامی سیاست کو طاقتور کرنے کی بجائے مقامی سیاست کو مین پولیٹیکل اسٹریم کا حصہ بنانے کی بجائے جو کوشش کی گئی وہ یہ کہ اس مقامی طاقت کو کسی طرح سے قابو کیا جائے، اور وہ جو قابو کرنے کی حکمت عملی تھی وہ کئی مقامات پر ناکام ہوتی چلی گئی۔
کراچی کی قتل گاہوں میں انسان تو کٹتے ہی رہے، لیکن کراچی میں ایک ایسی قتل گاہ بھی ہے جو خود بھی کٹی ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے کٹی پہاڑی۔ اور اس علاقے میں بھالو نامی ایک بدماش کا خوف طاری رہا کرتا تھا۔ لوٹ مار، اغوا برائے تاوان سے لے کر نسلی تعصب بھالو کے خاص ہتھیار تھے، اور وہ منشیات کا کاروبار بھی کرتا تھا اور زمینوں پر قبضے بھی کیا کرتا تھا، اور اس کا حصہ باقاعدہ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے والوں کو بھی پہنچایا کرتا تھا۔ اورنگی ٹاؤن، کٹی پہاڑی کے آس پاس کے علاقوں میں باقاعدہ گھروں اور دیواروں پر لکھا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اس علاقے میں آ کر بسے گا تو وہ فوراً بھالو سے رابطہ قائم کرے، ورنہ پھر یہ شکایت نہ کرنا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ کٹی پہاڑی وجود میں کیسے آئی، اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اورنگی ٹاؤن سے آنے کا راستہ بنارس چوک سے ہی ہو کر گزرتا تھا، اور بنارس چوک پر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ شارع نورجہاں تھانے کے پاس سے جو راستہ جا رہا ہے، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بائیں ہاتھ پر پہاڑ بہت اونچا نظر آئے گا، لیکن اگر منگو پیر روڈ سے اگر جائیں گے تو وہ جو مورچے وہاں بنے ہوئے ہیں وہ سیدھے نظر آئیں گے، اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے وہ ایک عام گزرگاہ تھی۔ ناظم آباد پر جو اردو بولنے والوں کی آبادی تھی وہ نیچے تھی، اور وہ ان مورچوں کی رینج میں تھی۔ اس وقت اس دور میں درجنوں بنگلے لوگوں نے اونے پونے دام میں فروخت کر کے وہاں سے منتقل ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فائرنگ رات اور دن دونوں وقت میں جاری رہتی تھی۔ جب مصطفیٰ کمال ناظم تھے تو انہوں نے یہ 11 کلومیٹر والا راستہ 1.5 کلومیٹر پر کر دیا، لیکن اس کا نقصان شہر کو یہ پہنچا کہ جرائم پیشہ عناصر جو منگو پیر روڈ کے علاقے سے ہوا کرتے تھے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ وارداتیں کرنے کے بعد فوری طور پر اپنی کمین گاہوں میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ کٹی پہاڑی کو قتل گاہ بنانے میں اس کی جغرافیائی بناوٹ کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ لیاری کی تنگ و تاریک گلیوں کی طرح پہاڑی پر بھی راستے بھالو اور اس کے ساتھیوں کی کمینگاہیں بنی ہوئی رہیں۔ یہاں اونچائی پر بیٹھ کر مخالفین پر نظر رکھنے اور ان پر فائرنگ کرنے کا بھی اسے موقع ملتا رہا۔ کچھ موقعوں پر لوگوں کو کچھ اس طرح سے قتل کیا گیا کہ جس کی کراچی کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ کٹی پہاڑی پر بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ایک مخصوص زبان بولنے والے کو ایک گروپ پہاڑی سے نیچے پھینک دیا کرتا تھا۔ کچھ دن کے بعد دوسرا گروپ بھی پہلے والے گروپ کے بندے کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا کرتا تھا۔ کٹی پہاڑی ایک زمانے میں ایسا علاقہ بن چکا تھا جہاں پر کوئی بھی جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ایک دور میں کراچی کا سیاسی درجہ حرارت کانپنے کا بہترین پیمانہ لالو کھیت کا علاقہ کہلایا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کرنے والے مہاجرین کی بڑی تعداد اسی علاقے میں آ کر آباد ہوئی تھی۔ ابتدا سے ہی اس کی شہرت اپوزیشن والے علاقے کی رہی تھی۔ ایوب خان کے آمریت کے خلاف اس علاقے کا احتجاج زوروں پر رہا تھا۔ لالو کھیت کے رہائشی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے چاہنے والے تھے اور ایوب خان کی آمریت کے سخت خلاف تھے۔ پی این اے کی تحریک ہو یا ایم کیو ایم کی، ان جلسوں میں لالو کھیتی پہلی صف میں موجود ہوا کرتے تھے۔ پہلا لسانی جھگڑا کراچی میں پٹھانوں اور مہاجروں کے درمیان ایوب خان کی حکومت کے دوران ہی ہوا تھا، اور پھر گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں۔ ان گرفتاریوں کے بعد لالو کھیت کے علاقے سے تعلق رکھنے والوں کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیونکہ لالو کھیت ایک گنجان آبادی تھی، آگ اگر بجھ بھی جائے تو چنگاریاں بہرحال سلگتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ممتاز بھٹو کے دور میں پہلا سندھی مہاجر جھگڑا کراچی میں ہوا، اور اس کا مرکز بھی لالو کھیت تھا۔ قومی اتحاد تحریک سمیت جو بھی بڑی بڑی تحریکیں تھیں اور وہ حکومتوں کے خلاف چلی تھی، ان سب تحریکوں کی ابتدا لالو کھیت سے ہی شروع ہوا کرتی تھی۔ اس بات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کتنا سیاسی شعور تھا
اس لالو کھیت میں بسنے والے رہائشیوں کا۔ ممتاز بھٹو کے دور میں ہونے والے جھگڑوں میں اس قدر زیادتی کی گئی تھی کہ اگر کوئی مرد گھر سے باہر نکلتا تھا تو اسے یا تو مار دیا جاتا تھا یا پھر گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ ان کے گھروں پر جب چھاپے مارے جاتے تھے تو خواتین اپنے بچاؤ کے لیے سرخ مرچ کا پانی گھروں کی چھت سے پھینک کر اپنی جان و مال کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد لالو کھیت خوف کی علامت بنتا چلا گیا اور پھر وہاں سے کسی کا بچ کر نکلنا مشکل ہو گیا۔ لسانی نفرت نے لالو کے کھیت کو بنجر کر دیا۔ علم و ادب کے گہوارے کو دیکھتے ہی دیکھتے دہشت اور نفرت کی دیمک چاٹ گئی۔ یہاں کاروبار ختم ہو گیا۔ اگر یہاں پر کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری تھی بھی تو خوف کی وجہ سے دکانداروں نے یہاں آنا بند کر دیا تھا، اور پھر یہ جگہ بین الاقوامی طور پر اس وجہ سے شہرت یافتہ ہو گئی تھی کہ یہ علاقہ دہشت گردی کا گڑھ ہے۔ اس علاقے میں پولیس جاتی ہی تھی، پولیس کے مقابلے بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد لالو کھیت کا یہ علاقہ بھی آہستہ آہستہ نو گو ایریا بنتا چلا گیا۔ امجد صابری کے قتل کی بھی مثال یہ ہے کہ یہ اس علاقے میں ہونے والی ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ تھی۔ لسانی فسادات کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی یہاں اچھی خاصی قتل و غارت گری ہوئی تھی۔ ریحان کانا جیسے لوگ انہی علاقوں میں پیدا ہوئے۔ یہ لالو کھیت کا علاقہ ایم کیو ایم کا گڑھ بنا اور یہاں سے ہی پارٹی کی منفی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچی تھی۔ بات اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ پارٹی کے لڑکے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بڑی عمر کا شخص ہے کوئی یا بزرگ ہے، بس پارٹی کے خلاف کوئی عمل کرنے یا بات کرنے پر ہی اس سے تضحیک آمیز سلوک کیا جاتا تھا، ان پر تشدد کیا جاتا تھا تو لوگ ایک خوف میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ چاہے پی آئی بی کالونی کی بات کر لیں، جمشید روڈ ہو یا لالو کھیت جو اب لیاقت آباد کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس سے ملحقہ کوئی بھی ایریا تھا، اس میں لوگ صرف خاموشی سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان سے بس یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جلسہ آ رہا ہے، آپ اتنے پیسے جمع کروا دیں، تو لوگ ان کے سامنے جواب بھی نہیں دیتے تھے اور وہ رقم انہیں پارٹی میں جمع کروانی پڑتی تھی۔ کراچی کی قتل گاہوں میں ایک علاقہ ڈالمیا کا بھی تھا، جہاں ایک بڑے بدماش نے کئی سالوں تک اپنا راج چلایا، اور ڈالمیا بنا ہوا تھا کالو کرن کی راج شاہی۔ ڈالمیا ماضی میں ہی نہیں، آج بھی جرائم پیشہ عناصر کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں داخلے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، باقی بہت ساری ذیلی سڑکیں نکلتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی گلیوں کی شکل میں بنی ہوئی ہیں۔ ڈالمیا کا پورا علاقہ لیاری گینگ وار کے کارندوں سے لنکڈ ہوا ہے۔ لیاری گینگ وار کے تقریباً 50% کارندے وہیں ڈالمیا میں رہائش پذیر ہیں۔ ڈالمیا کے آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں جو کاروبار ہوتا تھا، ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری ہوا کرتی تھی، اوپن ایئر ڈرائیو ان سنیما تھا، غرض جتنے بھی چھوٹے بڑے کاروبار تھے وہاں لیاری کے گینگسٹر نے انہیں لیاری سے نکال کر وہاں بسایا ہوا تھا، تاکہ انہیں پل پل کی رپورٹ بھی ملتی رہے کہ کہاں کیا کاروبار ہو رہا ہے، کہاں ڈکیتی کی واردات کرنا آسان ہوگا، کس کے پاس پیسے ہیں، کون پیسے لے کر نکل رہا ہے، کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ تو کالو کرن کی طرح 5-7 لوگ وہاں پر اپنے اپنے گینگ چلایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کالو کرنٹ نے بھی اس اچھی خاصی آبادی کو خوب کرنٹ لگایا تھا۔ ڈالمیا کے آس پاس 13 ڈی، عزیز بھٹی پارک، گلشن اقبال اور گلستان جوہر کے علاقے ہیں۔ کالو کرنٹ انہی علاقوں سے یا پھر ان علاقوں سے ڈالمیا کی طرف آنے والے لوگوں کو شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک خاتون کو کسی شادی کی تقریب سے اغوا کر لیا گیا تھا، تو پولیس نے اس خاتون کو بازیاب کروانے کے لیے پولیس آپریشن کرنے کی بجائے
کالو کرن کے کارندوں سے مذاکرات کر کے اس خاتون کو بازیاب کروایا تھا۔ تو یہ تھا کالو کرن کی خوف اور دہشت کا عالم کہ پولیس بھی ڈالمیا کے اندر داخل ہونے سے اجتناب کرتی تھی۔ اس دور میں موبائل فون ہوا نہیں کرتے تھے، تو جرائم پیشہ عناصر ڈالمیا میں پولیس کے داخلے پر نظر رکھنے کے لیے چھوٹے بچوں کا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا کہ جیسے ہی پولیس موبائل اندر داخل ہوگی تو کچی گلیاں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، کچے مکانات تھے، اب تو پھر بھی مکانات پکے بنا دیے گئے ہیں، ماضی میں وہ مکانات کچے ہی ہوا کرتے تھے۔ ان کو پولیس کی آمد کا پتہ چل جاتا تھا، تو پولیس جب بھی ڈالمیا کے اندر پہنچتی تھی تو پولیس کو خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا تھا۔ ایک شعر اور مثال بہت مشہور ہے کہ میری کشتی وہاں پر ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا۔ تو اسی طرح سے کالو کرن کو اس کے اپنے ہی لے ڈوبے۔ ڈالمیا کے مشکل راستوں میں اس کا پتہ دینے والے اس کے اپنے ہی سرپرست تھے۔ پولیس اور رینجرز نے کالو کرن کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا، اور اس کی مخبری ایسے لوگوں نے کی تھی جو خود گینگ وار کا ایک زمانے میں حصہ ہوا کرتے تھے اور اس کے اپنے ہی ساتھی تھے۔ کالو کرن انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ کالو کرن کی ہلاکت کے بعد ڈالمیا میں شانتی نگر کا جو ایریا تھا، اس علاقے میں امن و امان قائم ہو گیا تھا۔ لائنز ایریا کو اگر ایم کیو ایم کا خلا کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن اس علاقے میں لاشیں گرنی شروع ہوئی ایم کیو ایم حقیقی کے آنے کے بعد۔ منصور چاچا ایک بڑا نام تھا، ارشد ٹنکی بھی ایک بڑا نام تھا۔ ان کا تعلق تھا لائنز ایریا سے، چونکہ وہ گڑھ پہلے ایم کیو ایم کا تھا تو وہاں اسلحہ بھی پہلے سے ہی موجود تھا اور ٹھیک ٹھاک موجود تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس علاقے کی خوفناک بناتی ہے، وہ وہاں کا ایک جنگل اسکول تھا، ایک چھوٹا گراؤنڈ ہے، ایک بڑا گراؤنڈ ہے، بزرٹا لائن کا علاقہ ہے، جیکب لائن کا علاقہ ہے۔ یہ سب علاقے خوف اور دہشت کی علامت بن چکے تھے۔ جیکب لائن کے سوا سارا علاقہ چھوٹی چھوٹی گلیوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اور سب سے منفرد بات یہ تھی کہ ان گلیوں کا کہیں اینڈ نہیں ہوتا تھا، اور گلیوں سے گلیاں نکلتی چلی جاتی تھیں، اور آپ گھوم پھر کر واپس اسی جگہ پر پہنچ جاتے تھے جہاں سے نکلنے کی شروعات کی تھی۔ اگر ایک بار ان گلیوں میں کوئی گھس جاتا تھا تو پھر ان گلیوں سے باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ اب یہ ایم کیو ایم حقیقی کا گڑھ تھا، اور اگر متحدہ کا کوئی کارکن ان گلیوں میں چلا جاتا تھا تو اس کی پھر لاش ہی باہر آتی تھی۔ سیاسی مخالفت اور پیسے کی ہوس اور لالچ نے لائنز ایریا کو بھی کراچی کی دیگر قتل گاہوں کی طرح ایک قتل گاہ بنا دیا تھا۔ یہاں لوگ دن کے وقت بھی جانے سے گھبرایا کرتے تھے۔ لائنز ایریا میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے روز ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا کوئی اجنبی اس علاقے میں داخل ہو کر کسی سے راستہ پوچھ لے تو اسے وہیں پر بٹھا لیا جاتا تھا، اور اس سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ اتنے پیسے منگوا لیں تب آپ کو جانے کی اجازت دی جائے گی۔ کہنے کو تو وہاں ایک گروپ ایم کیو ایم حقیقی کا تھا، لیکن وہاں چھوٹے چھوٹے مختلف گروپ ہوا کرتے تھے جو اپنے طور پر اپنا گینگ چلایا کرتے تھے۔ دھوبی گھاٹ کی طرف سے بھی ٹارچر سیل بنے ہوئے تھے جہاں لوگوں کو پکڑ کر لاتے تھے، انہیں مارتے تھے۔ پورے لائنز ایریا کی بھی یہ تاریخ ہے کہ سیاسی مخالفین کو وہاں پر مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور بھتہ خوری کے بھی زیادہ تر کیسز یہی ہوا کرتے تھے۔ لائنز ایریا کے ہی علاقے میں زیادہ تر اسٹریٹ کرائم ہوا کرتے تھے۔ واردات کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ واردات کرنے والا پیدل آتا تھا، آپ سے بٹوا اور موبائل وغیرہ لوٹ کر پیدل ہی واپس چلے جاتے تھے، اور کسی دکان یا تھڑے پر بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے وہاں موجود ہونے کے باوجود آپ کی ہمت نہیں ہوتی تھی، آپ کسی کو مدد کے لیے پکارتے یا پولیس کو فون کرتے، اور آپ کی وہاں پر رکنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی اپنا کنٹرول قائم رکھنا چاہتا ہو تو وہ کوشش کرے گا
کہ وہ کسی کو 100 لوگوں کے بیچ میں مارے گا، اور جس سے اس کی علاقے میں دہشت اور اہمیت بنتی چلی جائے گی۔ اور جو کچے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک ہیرو کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ڈر کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور اور یہی وہ ساری باتیں ہیں جو اس گینگ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ایک پاور پلے کا کام کر جاتا ہے، اور اس کا گینگ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ منصور چاچا اور ارشد ٹنکی کی موت کے بعد لائنز ایریا میں ایک امن و امان کی فضا بننے لگی تھی، لیکن ارشد ٹنکی کی موت تو بہت ہی ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ جس دور میں ایم کیو ایم حقیقی زوال پذیر ہوئی تھی تو ارشد ٹنکی پولیس کو مطلوب تھا۔ وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ چھپ کر ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیوں میں مصروف تھا، جو کہ متحدہ کے کارکنوں کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ متحدہ کے ہاتھوں بھی لائنز ایریا میں ارشد ٹنکی کے رشتہ داروں کا قتل ہوا تھا۔ اسی طرح سے منصور چاچا کے رشتہ داروں کو بھی قتل کیا گیا تھا، تو ارشد ٹنکی کو کوئی شناخت نہیں کر پا رہا تھا۔ ارشد ٹنکی کو اس کے گھر کے باہر ہی ایک لیڈی پولیس افسر نے اسے اس وقت گولی ماری جب وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ پاپوش نگر بھی کراچی کے پرانے علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے جوتے بنانے والی ایک کاٹیج انڈسٹری والا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ نسبتاً پرسکون تھا، لیکن ایک واقعے کی وجہ سے یہاں بہت خون بہا تھا۔ عباسی شہید ہسپتال کے پاس کچھ لڑکوں نے پکٹ لگائی ہوئی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ رینجرز ان کے پیچھے آ رہی ہے، تو وہاں ریلوے لائن کا ایک پھاٹک لگا ہوا تھا۔ ان لڑکوں نے اس پھاٹک کو کھینچ کر ایک کانوائے کو بلاک کر دیا۔ اس کو بلاک کرنے کے بعد اس پر اسٹریٹ فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے کے بعد رینجرز کو اشرف نگر کا آپریشن شروع کرنا پڑا۔ اس کے بعد پاپوش نگر میں ٹارگٹ کلنگ بھی خوب زوروں پر شروع ہو گئی۔ یہاں کاروباری افراد کو بھی پرچوں کے نام پر خوب لوٹا گیا، اور جس نے تعاون نہیں کیا اس کی جان لے لی گئی۔ پاپوش نگر کی جغرافیائی حدود کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے برابر میں ہی اورنگی ٹاؤن کی حدود شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے بھی مزاحمت ہوا کرتی تھی۔ ابتدا میں جو لسانی فسادات تھے وہ پاپوش نگر میں بھی ہوا کرتے تھے، اور ایک زمانے میں وہاں پر بھی روزانہ کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ پاپوش کو بھی کراچی کی قتل گاہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ علاقہ بھی نو گو ایریا بنا ہوا تھا۔ سن 2013 میں جب رینجرز کی جانب سے آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا، تب جا کر یہ پاپوش نگر کا علاقہ امن و امان کا گہوارہ بننا شروع ہوا۔ شکر ہے کہ لیاری سے لے کر لالو کھیت اور کٹی پہاڑی سے کچی گراؤنڈ تک گینگز اور بدماشوں کا خاتمہ ہوا، لیکن اب اس شہر بیاباں کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ ہے موبائل اسنیچنگ کا۔ کراچی پہلے قتل گاہ اس لیے بنا تھا کہ ہر کسی کو اقتدار چاہیے تھا، ہر ایک کو اپنے علاقے پر کنٹرول چاہیے تھا، اس کے لیے لاشیں گرانا بہت ضروری تھا۔ آج کی خوفناک بات یہ ہے کہ 200، 500 اور 1000 روپے کے لیے زندہ آدمی قتل کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی اس کو روک نہیں رہا ہے۔ کراچی میں اب ایک موبائل فون کے لیے چند 1000 روپے کی خاطر عام شہری کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ڈکیتوں کو اب یہ خوف رہتا ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو عوام ان کو مار دے گی یا پھر زندہ جلا دے گی، کیونکہ ترنگی کے بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ وہاں پر اسٹریٹ کرمنلز کو زندہ جلا دیا گیا تھا، تو یہ ڈکیت اپنے آپ کو بچانے کے لیے لٹنے والے شہریوں کو مار دیتے ہیں۔ جو آج تک ان ڈکیتوں کے ہاتھوں لوٹا ہے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ہر لوٹنے والے کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے۔ تو کہاں سے آ رہا ہے یہ اسلحہ؟ ایک پوری چین بنی ہوئی ہے کہ چوری ڈکیتی کرنے والا گروپ الگ ہے، موبائل مارکیٹ میں آئی ایم ای مٹا کر نیا نمبر پنچ کرنے والا گروپ الگ ہے، اور تیسرا گروپ اس موبائل کو فروخت کرنے والا، اور اس چوری شدہ موبائل پر ایک نیا آئی ایم ای
पंच करके ईरान, अफगानिस्तान या किसी दूसरे मुल्क स्मगल कर दिया जाता है। ये सब एक माफिया, एक चेन की सूरत में काम कर रहे हैं। रवां साल में सिर्फ मोबाइल, कार और बाइक स्नैचिंग में ही 200 अफराद का कत्ल हो चुका है। जराइम पेशा अनासिर को फिर क्या पड़ी है कि गैंग्स बनाने की। शहरी कल भी मर रहे थे, लुट रहे थे और आज भी उसी तरह से मर रहे हैं और लुट रहे हैं। बस लूटे जाने की शक्ल तब्दील हो गई है। उसकी वजह यह है कि माफियाज का कंट्रोल आज भी कराची शहर में है, और जब कत्लगाहें बनाई गई थी तब भी कंट्रोल उन्हीं माफियाज का था। कराची के शहरी कल भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। चैन की बांसुरी कल भी बजाई जा रही थी और वही बांसुरी आज भी बजाई जा रही है। उस पर सोने पे सुहागा ये कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है।